ہوں کہ انسان کتابوں سے اور نوافل سے اس کی زندگی میں اتنا انقلاب نہیں آ سکتا جتنا صحبت سے انقلاب آتا ہے، اور وہ آپ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔ مجھے الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ ہے۔ میری ایک شروع سے عادت رہی، میرے والد صاحب مرحوم جو ہے مجھے ایک تعلیم دی، بہت بڑی تعلیم ہے، میں اسے ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ میں بٹھا رکھا ہوں۔ وہ تعلیم یہ تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ جو کام محنت سے نہیں بنتا وہ دعا سے بن جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو کام دشمن نہیں بگاڑ سکتا وہ بد دعا بگاڑ دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹا زندگی میں دعا لینے کی کوشش کرنا، بد دعا نہیں۔ تو میں کوئی بھی چانس چھوڑتا نہیں ہوں دعا لینے کا۔ آج بھی میری کوشش ہے کہ میں دعائیں لیتا ہی رہتا ہوں، چھوٹے کی ہو بڑے کی ہو، سب کی دعائیں لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں یہ سسٹم ہے کہ دعا لینے کا جذبہ کم ہے، اور دعائیں کبھی کبھی انسان کو بہت آگے نکال دیتی ہیں، بہت آگے نکال دیتی ہیں۔ پھر ماں باپ کی ہوں تو کیا کہنا؟ ماں باپ کی ہوں تو پھر کیا کہنا۔ مجھے یاد نہیں ہے زندگی میں کبھی میری والدہ نے مجھ سے کہا ہو کہ بیٹا یہ کام کر، اور میں نے اس کے بارے میں کوئی ایکسکیوز پیش کیا ہو۔ نو ایکسکیوز، نو ایکسکیوز۔ انہوں نے کہہ دیا بیٹا نہیں پینا ہے پانی، ماں نہیں تو نہیں پینا ہے۔ جی سبحان اللہ، دیٹس دی انسپریشن۔ یہ آج تک، اور الحمدللہ والد والدہ اس دنیا سے گئے تو میں بہت خوش نصیب ہوں کہ الحمدللہ دونوں اس حال میں گئے کہ وہ مجھ سے بہت راضی تھے، الحمدللہ، الحمدللہ، اور یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ الحمدللہ۔ والدین راضی ہوں، اس سے بڑھ کر کے سعادت کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ شومی قسمت، مجھے یاد ہے ہمارے شفیق بھائی سوریا اور عبدالغفور بھائی وغیرہ، اللہ تعالیٰ ان عبدالغفور بھائی کو جنت نصیب فرمائے اور شفیق بھائی کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ شروع کے دنوں میں ان کے یہاں رہا کرتے تھے، تو میری شروع کے دنوں کی میرا جو سسٹم تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت میں جب یہاں آتا تھا تو میری داڑھی کے بال بھی سب کالے تھے، صحت بھی ایسی نہیں تھی، پیر بھی جلدی نہیں بناتا، تو ایسی سب پوزیشن تھی۔ تو مطلب وہ اس زمانے کے اندر میں کوشش کرتا تھا، کوئی بھی آئے تو میں کوئی ہاتھ چومتا تو میں پوچھتا تھا تمہارے ابا کے ہاتھ چومتے ہو، تمہارے ابا کے پیر چومتے ہو، میں اس زمانے میں یہ کہا کرتا تھا۔ تو جب شفیق بھائی کے یہاں رہتے تھے اور عبدالغفور بھائی کے یہاں جب ہم رہتے تھے تو اس زمانے میں چند ضعیف لوگ تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے آپ کے آنے کے بعد ہماری عزت بڑھ گئی ہے، اللہ، بزرگوں کی، یعنی اس زمانے میں لوگ جو ہے جو ماں باپ کا رسپیکٹ یو کے اندر نہیں کرتے تھے، کرتے بھی ہوں گے، ایسا نہیں کہ سب نہیں کرتے تھے، لیکن نئی جنریشن کو اس طرف توجہ نہیں تھی۔ تو میں کوشش شروع سے یہی کرتا رہا کہ لوگوں کو اپنے ماں باپ سے قریب کروں، اس لیے کہ سب کی دعائیں اپنی جگہ پر، ماں باپ کی دعا کا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں وہ مقام رکھتی ہے جو نبی کی دعا امتی کے حق میں مقام رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن لوگ سب کی دعا لینے کی سوچتے ہیں، ماں باپ کی نہیں، اور یہ میجر لاس ہے، یہ میجر نقصان۔ تو مجھے یاد ہے کہ احمد آباد میں میرا ایک پروگرام تھا جامع مسجد میں، سرکار کلاں علیہ رحمہ اس زمانے میں بقید حیات تھی اور ان کی سرپرستی میں پروگرام ہو رہا تھا۔ میں بیان کر رہا تھا اور لوگ دوڑے دوڑے آ کر کے سرکار کلاں کے پیر چوم رہے ہیں۔ اب بیان میں ڈسٹرب بھی ہو رہا تھا، پھر مجھے ایک فیلنگ شروع سے ماں باپ کے سلسلے میں بہت سنسیئر میں رہا ہوں، بہت سنسیئر رہا ہوں۔ مجھے ماں باپ کے بارے میں پتہ چلے کہ یہ بچہ ماں باپ سے ہو تو مجھے بالکل ایک دم پسند ہی نہیں ہوتا ہے وہ شخص، تو میں نے دوران بیان کہہ دیا۔ اچھا، سامنے ہی بالکل حضرت موجود تھے اور میں نے دوران بیان کہہ دیا، میں نے کہا حضرت کا احترام اور عقیدت آپ جتنی کرتے ہیں بالکل یہ اس لائق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، ان کی عقیدت اور ان کی قدم بوسی کی جائے، لیکن کیا اس طریقے سے جذبے سے کبھی تم نے اپنے ماں باپ کے بھی پیر چومے؟ تو پورا مجمع پھر اسٹاپ ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد سرکار کلاں جب فرمانے لگے تو کہا کہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا 100 گر کا ایک گر، ایسا کچھ انہوں نے کہا کہ 100 نصیحتوں کی ایک نصیحت انہوں نے کر دی، بس اس پر تم عمل کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حقیقت یہ ہے، ماں کے قدموں کے نیچے تو سرکار نے جنت رکھ دی، باپ کو جنت کا دروازہ فرما دیا۔ اب ساری کائنات کی ہم خدمت کریں اور یہ دونوں روتے رہیں تو کیا فائدہ، کیا فائدہ۔ تو ان کی دعائیں بہت بنیادی چیزیں، اور
میں اکثر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ بھائی اور میری مجبوری بھی جانتے ہیں وہ لوگ, جب کسی کو کچھ بہانہ بنانا ہوتا ہے, کوئی کام اگر میں دوں اور مبلغ کو اور اس کو مطلب چھٹی وغیرہ کرنی ہو, حضرت وہ امی کچھ کہہ رہی تھیں تو اب چھٹی مل گئی, کیا کریں. ابھی آپ اس کو یوز مت کرنا امی کے نام سے. تو یہ پھر بہانہ بنا لیتے تھے, تو آج بھی بنا لیتے ہیں بچے لوگ. لیکن یہ بات طے شدہ ہے, جب ایک نبی کو ماں کی دعا کی ضرورت ہے تو پھر ہم تو پھر بھی. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ چند گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی سزا مرنے کے بعد ہوگی, جی, اور چند گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی. ان میں سے ماں باپ کو ستانے والے کے لیے دنیا میں بھی تکلیف ہے اور آخرت میں بھی تکلیف ہے. اس لیے ان کا تو بڑا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی دعائیں لیتے رہنا چاہیے. اسی کے ساتھ جو ہے اپنے گھروں کے اندر علماء اور مشائخ کی آمد و رفت کا سلسلہ رکھنا چاہیے. جی, یہ بہت ضروری ہے. میں اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. الحمدللہ آج بھی اللہ کا احسان عظیم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کا صدقہ ہے کہ میں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں جب بھی رہتا ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وادی نور کے اجتماع میں جتنے بھی علماء باہر سے تشریف لاتے ہیں, جتنے بھی, ان سب کے کھانے کا انتظام الحمدللہ ہم اپنے گھر سے کرتے ہیں, ان کا کسی کا ہوٹل سے نہیں. جی, جی, باقی جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ سب ہوٹل میں کھاتے ہیں. جی, جو بعض معزز مہمان آتے ہیں کسی اور ملک سے اور ان کے لیے انتظام ہے, لیکن علماء کے لیے ہم اپنے گھر سے ہی انتظام کرتے ہیں, اس لیے کہ کسی کی دعا لگ گئی تو بیڑا پار ہو گیا. سبحان اللہ. یہ بہت ضروری ہے علماء اور مشائخ کا گھروں میں آنا جانا, اور ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تقدیریں بدل دیتا ہے اور کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے. اس لیے محنت سے کبھی انسان وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو دعاؤں سے مقام حاصل ہو جائے گا. گولڈن ورڈز آف عطائے مفتی اعظم ہند. سبحان اللہ.